بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے یہ چند بہت بڑی خبریں ہیں، کیونکہ پاکستان اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، افغانستان کے بعد سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر۔ تو پاکستان کے لیے یہ تمام تر صورتحال بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے پاکستان میں اس وقت حکومت کا ایک موقف ہے، حکومت اس موقف سے، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت اس موقف سے حزب اختلاف کی جماعتوں کو نہ صرف آگاہ کرنے کے لیے بلکہ ایک رائے سازی کے لیے پارلیمان میں بریفنگ بھی دے گی کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستان نے اب تک طالبان سے کیا بات چیت کی ہے، دیگر ممالک سے کیا بات ہوئی ہے۔ تو پاکستان اور پاکستان کی حکومت اپنی تمام سیاسی قیادت تک اپنا جو مائنڈ ہے اس کو ٹرانسفر کرے گی۔ یہ ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی تشویش کا اظہار کرتی ہے اس تمام در صورتحال پہ۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ایک قومی پالیسی ہو، اور یہ بہت مناسب بات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ حکومتی وزراء نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ عمران خان کریں گے، فیصلہ عمران خان نہیں کریں گے، فیصلہ پاکستان کرے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کی نظریں فوکس پاکستان پر ہے۔ تمام لوگ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سفارت خانہ بہت بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں اور ان کو مدد کر رہا ہے۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ پنجشیر کی ہے، وادی پنجشیر کی، جہاں پر مذاکرات کی کوشش ہوئی، بات چیت کی کوشش ہوئی۔ امراللہ صالح اور وہاں کی جو طاقتیں ہیں، ایک مزاحمتی فورس وہاں پر بنائی گئی ہے۔ تو وہ مزاحمتی فورس، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، طالبان قیادت کے درمیان مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس کے بعد اب وہاں پر لڑائی جاری ہے 4 اہم ترین پہاڑیوں پر۔ وادی پنجشیر میں 4 اہم ترین پہاڑیوں پر طالبان نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم خبر ہے کہ طالبان جو ہے وہ یہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں وادی پنجشیر کو۔ طالبان نے دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور طالبان جو ہے اس سچویشن کو اب سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں طالبان نے ایک بڑی زبردست خبر دی پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو کلدم TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ خبر نریندر مودی کے بھارت پر بجلی بن کر گری، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے اپنی سرزمین سے کسی اور کے لیے، کسی اور کی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اجازت نہیں دیں گے، ہم اسے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ کلیئر بتا دیا۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے جو تحفظات ہیں ان کو مکمل طور پر ایڈریس کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے بات کی ہے، اور اس سلسلے میں ایک کمیشن بنا دیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اور بھارت کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس وقت امریکہ، جو بائیڈن، اس کے اتحادی، خاص طور پر بورس جانسن، نیٹو کے دیگر اتحادی، ان کے لیے بڑی ٹف کال ہے کہ وہ کیا کریں۔ طالبان کو دھمکی دیں یا طالبان سے مدد مانگیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ 31 اگست تک، جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ 31 اگست تک ہم انخلا مکمل کر لیں گے، 31 اگست تک انخلا مکمل ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر 31 اگست تک انخلا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ڈیڈ لائن آگے بڑھانے کی درخواست کرنا ہوگی۔ جو بائیڈن سے یہ کہا جا رہا ہے، بورس جانسن کہہ رہے ہیں، دیگر نیٹو اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن آگے بڑھانے کی درخواست کریں۔ جو حالات ہیں ان حالات میں تمام لوگوں کو پروازیں آپریٹ کرتے ہوئے نکال پانا بہت مشکل ہے، اور جو بائیڈن جو ہیں وہ اب اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے ہی وعدہ کیا تھا، اب ایک عدد درخواست طالبان سے کر سکتے ہیں۔ اس درخواست کا نتیجہ کیا ہوگا؟ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 31 اگست تک امریکہ، اس کے اتحادی اپنے شہریوں کو افغانستان سے نہیں نکال پاتے تو طالبان جو ہیں اس تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کریں گے، اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے پر عمل درآمد کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے ہم سے، یہ معاہدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ 31 اگست تک آپ نہیں گئے تو یہ وائلیشن ہوگی، معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور 31 اگست جو ہے اس تک تمام افواج، غیر ملکی افواج جو ہیں وہ تو ہر حال میں نکل جائیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی ریزن سہیل شاہین یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے معاہدہ کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے، آپ
قابض ہیں. آپ نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے. مڈ 90s میں ہماری حکومت تھی اور اس کے بعد یہ حکومت جب آپ نے آ کے یہاں پہ قبضہ کیا 20-21 سال پہلے تو آپ نے ختم کر دی تھی اور آپ نے ہمیں اقتدار سے نکالا تھا. ہم نے قبضہ واپس حاصل کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں, آپ وعدہ پورا کریں, معاہدہ پورا کریں. اگر نہیں جائیں گے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. یہ نتائج جو ہیں وہ پھر جانی نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, مالی نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. پھر طالبان جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے, کیونکہ ابھی تک جو بائیڈن یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان ہم سے بھرپور کوآپریشن کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں, طالبان ہمیں مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کابل ایئرپورٹ ہمارے پاس ہے اور طالبان کے پاس کابل ایئرپورٹ سے باہر کا مکمل کنٹرول ہے. وہ ہمیں مکمل راہداری فراہم کر رہے ہیں, ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے سچویشن, اس سچویشن میں جو بائیڈن کے لیے ٹف کال ہے. اور جو انخلا ہے یہ بھی فوری طور پر کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت ٹف کام ہے. دوسرا, جو بائیڈن جو ہے انہوں نے جب بورس جانسن نے کہا کہ ہمیں طالبان پر پابندیاں لگانی ہوں گی اگر طالبان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, جو انہوں نے اب تک باتیں کی ہیں جو بڑی پرومسنگ لگ رہی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, ان باتوں پر عمل درآمد نہیں کرتے تو ہمیں طالبان پر پابندیاں لگانی ہوں گی. یہ بات کی بورس جانسن نے. برطانوی وزیر اعظم کی اس بات کے جواب میں جو بائیڈن نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو طالبان کے کنڈکٹ کے حوالے سے اس وقت جو بائیڈن جو ہیں وہ پر امید ہیں, وہ اسے حوصلہ افزا قرار دے رہے ہیں, فرینڈلی قرار دے رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اچھا بھرپور جواب دیا ہے بھارت کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اس وقت افغانستان کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. ان کے ورڈز کے ہم آپ کو بتاتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں ایک خلا ہے, پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ یہ خلا پر ہو, جلد پر ہو, تاکہ کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس کا فیصلہ افغان عوام کریں گے, مشاورت سے کریں گے, افغانستان کی تمام سیاسی قیادتیں اس میں آئیں گی. مثبت بات یہ ہے کہ حامد کرزئی, عبداللہ اور حکمت یار سے, گلبدین حکمت یار سے طالبان رابطے میں ہیں. پنجشیر میں بھی بات چیت جاری ہے. پاکستان امید کرتا ہے کہ یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یہ صورتحال جلد ختم ہوگی اور بھارت کا منفی کردار ہم نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صف ماتم کہاں بچھی ہوئی ہے. کون ہے جو اپنے 23 ارب ڈالر پہ رو رہا ہے, کون ہے جو افغان فوجیوں کی ٹریننگ ضائع جانے پر رو رہا ہے, کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال میں پاکستان سب سے آگے ہے. اس وقت امریکہ بات کر رہا ہے, اس وقت برطانیہ بات کر رہا ہے, دنیا بات کر رہی ہے پاکستان سے. اور ایک ورڈ, یہ بھارتی چینل کے اینکرز کے الفاظ گونج رہے ہیں, ایک ورڈ جو سننے کو نہیں مل رہا وہ ورڈ ہے انڈیا. اور انڈیا اس تمام تر صورتحال میں مائنس ہو چکا ہے. تو یہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اپنا منفی کردار جو ہے ختم کریں. دنیا امن چاہتی ہے اور بھارت اس کے مخالف کام کر رہا ہے. آخر میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ افغانستان میں لویا جرگا ہوا ہے. لویا جرگا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ افغانستان کا گرینڈ پارلیمان ہے. اس گرینڈ پارلیمان میں تمام قبائل کے جو بڑے ہیں وہ شامل ہوئے. انہوں نے تمام تر صورتحال پہ غور کیا, انپٹ دیا, طالبان حکومت کے حوالے سے انپٹ دیا. اور اب یہ جو لویا جرگا ہے اس کے مزید سیشنز ہوں گے اور اس کے بعد ایک فیصلہ آئے گا. اگر فیصلہ آئے گا, جس بات کا کافی امکان ہے کیونکہ بڑی تعداد میں قبائل طالبان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں, طالبان کے حق میں فیصلہ آئے گا, تو پھر یہ بھارت کے لیے, بھارت کے افغانستان میں موجود ایلیمنٹس کے لیے, کلدم ٹی ٹی پی کے لیے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے لیے بہت بری خبر ہوگی. وہ جو مزاحمتی فورس بنا کر بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہوگی, کیونکہ پھر یہ عوام کی انڈورسمنٹ کی مہر ہوگی طالبان پر. اور ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں. چند ایک ایشوز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے, جیسے افغانستان کا جو پرچم ہے, طالبان کہتے ہیں کہ وہ وہی وائٹ فلیگ ہوگا جو وہ یوز کر رہے ہیں جس پر کلمہ طیبہ درج ہے, اور ساتھ ہی دا افغان امارت اسلامی جو ہے وہ درج ہے. تو طالبان اس پر مصر ہیں, جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو افغانستان کا 3 رنگوں کا جھنڈا ہے وہ جھنڈا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس جھنڈے میں مسجد بھی ہے, کلمہ بھی ہے, اور وہ جو کلرز ہیں وہ ایک پوری تھیم کے ساتھ ہیں. تو لوگ جو ہیں اس جھنڈے کو چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کیا جائے.
کچھ ایشوز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، لیکن طالبان ابھی بھی اپنے اس جھنڈے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ حکومت کر چکے ہیں سٹک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ایک کوئک ریکیپ ہے تمام چیزوں کا، اور اس وقت خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے جو آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں خبریں ایسی ہیں جو غلط پھیلائی جا رہی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔